السلام علیکم۔ تو بات کرتے ہیں کہ یہ جو طلاق ہے، بے شک یہ اسلام میں جائز ہے، حلال ہے، لیکن یہ ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بارہا منع فرمایا ہے، اور ہمارے مردوں نے یا ہماری سوسائٹی نے اس چیز کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے۔ چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، خواتین خلا لے رہی ہیں، مرد طلاق دے رہے ہیں، لیکن سم ٹائمز یہ خلا کے کیسز بہت کم ہیں، بہت ریئر ہیں، لیکن طلاق دینا ہر دوسرے گھر کی بات ہو گئی ہے۔ مردوں نے عورتوں کو صرف اپنا ایک کھیل کا حصہ بنایا ہوا ہے، اپنے کھیل تماشے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے، آپ سے کچھ بھی نہیں کہے۔ چلے مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ جب ان سے شادی نہیں کرتے ہیں، ان کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں، تو آپ ان سے بہت وعدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت دعوے کرتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے، اور جب آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں، جب آپ ان سے جائز رشتے میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ آپ کو عورت اپنے مطابق چاہیے ہوتی ہے کہ اگر وہ بات بھی کرے تو آپ کے اکارڈنگ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل عورت بنایا ہے۔ بے شک عورت پر ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے۔ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کا رکھا ہے، لیکن اس شوہر کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ صبح شام اس کو رسوا کرے، بات بات پہ اس کو طعنے مارے۔ اگر وہ جہیز نہیں لائی تو اس کے ماں باپ کو ہر روز مطلب وہ برا بھلا کہے کہ تمہارے ماں باپ تو ایسے تھے، انہوں نے تو تمہارے لیے کچھ دیا نہیں، کچھ کیا نہیں۔ اور مطلب یہ افیئرس ہمارے سوسائٹی نے اس چیز نے اتنے گھر برباد کیے ہیں نا کہ مرد کہتے ہیں قصور اتنا ہی عورت کا ہوتا ہے، عورت کو کوئی برباد نہیں کر سکتا سوائے عورت کے۔ جو مرد عورتوں کو چھوڑتے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی کوئی عورت ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ اگر اپنی وجہ سے کسی کا گھر برباد کر رہی ہیں تو دھیان رکھیں، کل کو آپ کے گھر میں بیٹی ہوگی، کوئی تیسری عورت آپ کی بیٹی کا گھر بھی تو برباد کر سکتی ہے۔ وہی مائیں جو دوسروں کی وہ مائیں جو اس طرح بنتی ہیں کہ کسی کا گھر اجاڑ کے ان کے شوہر کو اپنے پاس لا کر پھر وہ جب ماں بنتی ہیں، ان کی بیٹی ہوتی ہے، دین وہ کیسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹی ان کی ہمیشہ خوش رہے۔ مکافات سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ریشو کو کم کریں، ہم اپنے گھروں کو سلجھا کے رکھیں، ہم اپنے تعلقات کو بہترین بنا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کا بار بار ذکر کیا کہ اللہ جو ہے وہ صلح کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک اگر ہمارے درمیان رنجشیں ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں 100 مسائل آتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اس کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں، صرف ہم اپنے اخلاق سے۔ ہمیشہ کمپرومائز ایک انسان نہیں کرتا، دونوں کو کرنا چاہیے، اور جب آپ نکاح کے رشتے میں ہیں تو آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را اس نکاح کے رشتے کی ویلیو کو سمجھیں، اور طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچا کریں۔ یہ مذاق نہیں ہے، نہ کسی کی بیٹی مذاق ہے، نہ کسی کی زندگی مذاق ہے کہ آپ اس کو تماشا بنا دیں۔ بے شک یہ جائز ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں طلاق یافتہ عورت کو بہت بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اپنی ہی عورتوں کو، اس وقت میں تو تمہاری ہیں، انہیں دوسروں کے لیے تماشا مت بناؤ۔ وہ بری بھی ہیں تو تم ان کی اصلاح کرو، اگر تمہارے مرد برے ہیں تو تم ان کی اصلاح کرو، لیکن تماشا نہیں بناؤ ایک دوسرے کا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب رشتہ ہے نکاح کا، اس کو پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں، ملاوٹ نہیں کریں۔